بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا جو عشرہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جہاں مختلف مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں جلوس اور سبیلوں کا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو جو 6 محرم الحرام ہے، جو آج کا دن ہے، وہ شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی بات کی جائے تو عمر کے حساب سے ناظرین کرام سب سے چھوٹی شہادت، اور امپیکٹ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو تاریخ میں، یا پھر یوں کہیں کہ اسلامی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں سب سے امپیکٹفل جو شہادت ہے وہ جناب علی اصغر کی ہے۔ تو جناب علی اصغر کی شہادت ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، پیاس کی شدت ہے، شہادتوں پر شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام ایک کے بعد ایک لاشاں خیموں تک لاتے جا رہے ہیں۔ عصر کا وقت قریب ہے، تو جہاں خیموں میں بچے پیاسے ہیں تو وہاں جناب علی اصغر بھی پیاسے ہیں۔ امام نے خیمے میں گئے، جناب علی اصغر کو گود میں لیا اور فوج اشقیہ اس کے پاس آئے۔ مخاطب نے فرمایا کہ اے فوج اشقیہ، تمہارا جھگڑا تو مجھ سے ہے، میں حسین تمہارا قصوروار ہوں، اس ننھے سے 6 ماہ کے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چاہو تو اسے پانی پلا دو۔ فوج اشقیہ خاموش رہی۔ امام نے ایک نظر اپنے شہزادے پر ڈالی اور وہ شہزادے سے یہ فرما رہے ہو کہ اے بیٹے، ان کو شاید میری بات پر یقین نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید میں تیرے بہانے سے پانی پی لوں گا۔ امام نے فرمایا کہ اے فوج اشقیہ، اے فوج یزید، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو اس بچے کو میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے پانی پلا دو۔ یہ تمام تر منظر خیمے سے جناب علی اصغر کی ماں، جناب علی اصغر کی بہن دیکھ رہی ہیں۔ امام نے شہزادے کو کرب و بلا کی تپتی ریت پر لٹایا۔ امام پیچھے ہوئے اور اس کے بعد صدا دی، لیکن کوئی نہ آیا۔ امام نے ایک مرتبہ پھر سے بچے کو اٹھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام نے بچے سے کہا کہ بیٹا، شاید ان کو اب بھی میری بات کا یقین نہیں آ رہا، ایک کام کر، تو ہی اپنی انداز میں ان کو بتا۔ امام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کیا تو بچے نے اپنی سوکھی زبان جو ہے وہ اپنے ہونٹوں پر پھیری، لیکن فوج یزید کو اب بھی رحم نہ آیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کی آواز گونجی کہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حرملہ نے تیر جو ہے وہ نشانے پر لگایا، مگر حرملہ گھبرا رہا تھا۔ وہ گھبرا کیوں رہا تھا؟ وہ گھبرا اس لیے رہا تھا کہ جس جانب وہ تیر نشانہ باندھے کھڑا تھا اس کے بالکل عقب میں جناب علی اصغر کی ماں خیمے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ کبھی خیمے کا جو پردہ ہے کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گرتا ہے۔ گویا وہ ماں یہ پوچھ رہی حرملہ سے کہ اے حرملہ، تو یہ بتا کہ میرے 6 ماہ کے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اور آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ شاید اگر بچہ 6 سال کا ہو، بچہ 7 سال کا ہو، تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی ہوگی، اس نے کھیلتے ہوئے کسی کو مار دیا ہوگا، مگر تصور کیجئے کہ 6 ماہ کا علی اصغر کہ جو بول بھی نہیں سکتا، اس سے فوج اشقیاء کی کیا دشمنی ہوگی؟ حرملہ نے تیر باندھا مگر وہ چلاتا نہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ بدبخت کیا ہو گیا، تیر کیوں نہیں مارتا؟ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ تیر میں پکڑتا ہوں، تو نشانہ باندھ اور تیر پھینک دے۔ اتنا کہنا تھا کہ حرملہ نے نشانہ باندھا، عمر بن سعد نے تیر پکڑا اور تیر روانہ کر دیا۔ وہ تیر جناب علی اصغر کے ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان سے باہر ہو گیا اور امام علی مقام پر پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کھینچ کر نکالا اور جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، شہادت علی اصغر تو ایک سانحہ ہے ہی، اب دوسرا بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ امام نے اب یہ خبر جناب علی اصغر کی ماں اور جناب سکینہ کو دینی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام خیمے کی جانب بڑھے ہیں
تو 7 قدم امام آگے جاتے ہیں اور 7 قدم پیچھے آتے ہیں. امام نے اپنے شہزادے کو لیا ہے اور خیمے میں گئے تو جناب علی اصغر کی ماں نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ شاید وہ جملہ تاریخ کربلا کا سب سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے. جناب علی اصغر کی ماں نے کہا کہ کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اور ناظرین کرام آپ کو بتاؤں کہ جناب علی اصغر کو جو تیر مارا گیا یہ وہ تیر تھا کہ عربوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر ہم کبھی آپس میں بھی جنگ کریں گے تو اس تیر کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تیر سے شعبہ تیر ہے، یعنی کہ یہ تیر کے 3 ڈائمنشن تیر ہے، اور یہ تیر عرب کے اندر آج بھی گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یوں امام عالی مقام کا سب سے چھوٹا شہزادہ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے. یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ جو ابھی تیر سے مارا گیا ہے. پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے.